ریا بھی شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، ہم مسیح الدجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي، آپ نے فرمایا میں بتاؤں میرے نزدیک سب سے زیادہ تمہارے بارے میں ڈرنے کی چیز کیا ہے، بتاؤں؟ من المسیح الدجال، دجال سے بھی بڑھ کر۔ فقلنا بلا یا رسول اللہ، آپ صحابہ نے کہا، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ آپ کس چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ فقال الشرک الخفی، الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اس پر۔ الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی، شرک خفی کیا ہے کہ آدمی کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ، پھر نماز میں وہ دیکھے کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو اور اچھا بنائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ کی بات فرمائے، اس کو ابن ماجہ اور بہقی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں، من صلی یرائی فقط اشرکا، ومن صام یرائی فقط اشرکا، ومن تصدق یرائی فقط اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے، کیا ریاکاری ادنا چھوٹا شرک ہے؟ کیا اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے شیخ ابو زید ضمیر صاحب سے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے سنی ہے، ان حدیثوں کی سند کی جانچ پڑتال ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر، اور آخر میں ہم صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے اس بارے میں کہ اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے ریاکاری کی نیت سے تو اس نیک اعمال کا کیا انجام ہے آخرت میں، اس کے بارے میں کیا سزا بتائی گئی ہے، ہم اس کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ لوگ سنیے گا ضرور، کیونکہ اس کے اندر ہم تمام وہ علتیں و خامیاں آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس حدیث کے بارے میں محدثین کے اقوال ہیں، جو ان کی تحقیق ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے
تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ لہٰذا اس آیت کی روح سے ہر ایمان والے کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ وہ کسی کی بھی بات سنے تو اس کی بات کی تحقیق کر لے، چھان بین کر لے، آنکھ بند کر کے کسی مولوی کی بات کو نہ ایکسیپٹ کرے، نہ مانے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، میں نہیں کہتا کہ مولوی حضرات جان بوجھ کر کے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کرتے ہیں، بلکہ لاپرواہی میں غفلت برتتے ہیں، سند کی جانچ پڑتال نہ کرنے کی بنا پر دوسرے پر اعتماد کر کے اس طرح کی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تعلق سے، جو کہ ابو زید ضمیر صاحب نے بیان کی۔ اس کی کئی ترک ہیں، کئی سندیں ہیں، جیسا کہ ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے اور اس کی تحقیق بھی آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو حدیثیں ہیں، یہ مفسرین نے، تفسیر کرنے والوں نے سورہ الکہف آیت نمبر 110 کی تفسیر میں ان حدیثوں کو درج کیا ہے، نقل کیا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4204 پر ہے۔ اسی طرح سے ہدایت الرواد کے اندر حدیث نمبر 5262 ہے، صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 27 ہے، صحیح الجامع میں حدیث نمبر 3729 ہے، مسند احمد میں حدیث نمبر 11252 ہے۔ یہ شعیب ارناؤت کی تحقیق ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مسند احمد کی۔ اسی طرح سے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 329 حدیث نمبر 7936 ہے، اور شرح مشکل الاثار للطحاوی حدیث نمبر 1781 ہے۔ اسی طرح سے امام بہقی کی فی شعیب الایمان حدیث نمبر 6832 ہے، الکامل لابن عدی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1034۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن، اور اسی طرح سے امام حاکم نے صحیح الاسناد لکھا ہے، اور حافظ ذہبی نے صحیح لکھا ہے۔ جبکہ اس کی سند کو شعیب ارناؤت، محقق وغیرہ نے اصولی طور سے ضعیف لکھا ہے۔ علت کیا، خامی کیا نکالی ہے انہوں نے لکھا ہے مسند احمد کی تحقیق کے تحت کہ اس کی سند میں راوی کثیر ابن زید کو علی بن مدینی، میری تحقیق کے مطابق علی بن مدینی، ابو حاتم رازی، امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور شعیب ارناؤت نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسرا راوی اس کی سند میں ربی ابن عبد الرحمن ضعیف ہے، امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ علل ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ معروف نہیں ہے، دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 60 میں۔ معلوم ہوا کہ ان دو علتوں کی بنا پر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے اصولی طور سے۔ اسی طرح سے یہ حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسر ریا شرکن، کہ معمولی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ دیکھیے المشکات کے اندر حدیث نمبر 5328 پر یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3989 میں ہے، شعیب الایمان امام بہقی کی اس کے اندر حدیث نمبر 6812 ہے۔ اسی طرح سے ضعیف الجامع کے اندر حدیث نمبر 2029 ہے، ضعیف ترغیب کے اندر حدیث نمبر 1866 ہے اور 20 ہے۔ اسی طرح سے طبرانی کبیر میں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 153 کے اندر حدیث نمبر 321 ہے، شرح کتاب الشہاب میں حدیث نمبر 622 ہے، اتحاف المہرہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 443۔ اسی طرح سے شرح مشکل الاثار للطحاوی حدیث نمبر 1798 1799 وغیرہ میں ہے۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اور شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ضعیف جدہ لکھا ہے۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے؟ اس کی سند میں عیسیٰ بن عبد الرحمن بن فروا الزرقی، یہ راوی متروک ہے، محدثین نے اس کو متروک قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور ابن اللہیہ بھی
इसकी किसी भी सनद में, इसकी कई सनद में इख्तलत व मुदल्लिस है, मुस्तरबुल हदीस है। देखिए अत-तरगीब के अंदर नंबर है 5306। इसी तरह से हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह किताब अनवार सहीफा सफ़ा नंबर 518 और मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 317 हाफिज ज़हबी की, इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से मुआद बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दिगर तुर्क भी है, जिसके अंदर इन रिया सिरकुन लिखा है, इस तरह के अल्फाज हैं। इन अदनास रिया सिरकुन, इस तरह के भी अल्फाज हैं। जैसा कि तबरानी कबीर में हदीस नंबर 322 है। सनद में अब्दुल्लाह बिन सालेह का लईस बिन साद से हदीस नकल करने पर कलाम है। यह सदूक है, पर हाफिजा में खराबी आखिरी उम्र में हो गया था, जैसा कि इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह का कहना है, वगैरह का कहना है। और इसी तरह से यह हदीस तबरानी सगीर के अंदर हदीस नंबर 1038 और तबरानी फिल औसत के अंदर हदीस नंबर 7112 के अंदर है। इसकी भी सनद ज़ईफ है। सनद में मोहम्मद बिन नूह व याकूब बिन इसहाक, ये दोनों रावी मजहूलुल हाल हैं। और तबरानी फिल औसत के अंदर हदीस नंबर 4950 की सनद में अबू क़िलाबा की तदलीस है, ये मुदल्लिस हैं, इन्होंने समा की शराहत नहीं की है और ये रवायत साज है। इसी तरह से यह हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है, जिसके अंदर अल्फाज हैं इन अदना रिया सिरकुन की मामूली रियाकारी शिरक है। इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल हदीस ज़ईफा वल मौज़ूआ में हदीस नंबर 2975 में, इसी तरह से ज़ईफुल जामे में हदीस नंबर 1379 में ज़ईफ जिद्दा लिखा है कि यह ज़्यादा ज़ईफ है। इसी तरह से यह हदीस अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है। इसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल हदीस ज़ईफा में हदीस नंबर 5990 में और ज़ईफ तरगीब में हदीस नंबर 24 में मुनकर लिखा है। इसी तरह से यह हदीस अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से अल कामिल फिल ज़ोफ़ा में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 536 में भी है। इसी तरह से अब हम आपके सामने शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब मरफू हदीस की तहकीक रखते हैं, जिसके अंदर ये अल्फाज है अर्रिया शिरक असगर, कि रियाकारी दिखावा ये छोटा शिरक है। यह हदीस मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस नंबर 7937 में है। अत-तरगीब और तरहीब में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 55 वगैरह में है। इसकी सनद को इमाम हाकिम ने सहीहुल इस्नाद लिखा है, हाफिज ज़हबी ने सही लिखा है, लेकिन इसकी सनद ज़ईफ है उसूली तौर से, क्योंकि इसकी सनद में रावी याला बिन शद्दाद बिन औस ये मजहूलुल हाल रावी है। इमाम इब्ने साद ने शेकह इंशाअल्लाह कहा है, यानी इमाम इब्ने साद इसके बारे में पूरी तरह से मालूमात नहीं रखते, इसलिए इन्होंने इंशाअल्लाह कहा है। और उसूली बात है कि जिस रावी के बारे में मुहद्दिस इंशाअल्लाह कहें, शेकह इंशाअल्लाह, वो मुहद्दिस उस रावी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखता। और कुछ मुताखरीन की तौसीक गैर मोतबर है। और इसी तरह से इसकी सनद में यहिया बिन अय्यूब अल-गाफकी पर जरह मुफस्सर है, सिका है, पर हाफिजा खराब होने की वजह से हदीस में इस्तिराब साबित है। और इसी तरह से इब्ने साद ने मुनकरुल हदीस कहा है इस रावी को, यहिया बिन अय्यूब अल-गाफकी को। तबकातुल कुबरा के अंदर देख सकते हैं और तहजीब अत-तहजीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 342 में देख सकते हैं। इसी तरह से इमाम अहमद ने इसको ज़ईफ करार दिया है। काना यखता कसीर, कहा कि ये ज्यादा गलतियां करता है। देखिए अल-मुंतखब मिन इलल खलाल ल इब्न कुदामा 43 पर। इसी तरह से अबू हातिम ने कहा ला यहतज बिही कि यह हुज्जत नहीं है। अल-कासिब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 473 में, तहजीबुल कमाल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 342 में। इसी तरह से जरह तादील ल इब्न अबी हातिम की जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 127 में देख सकते हैं। इब्न अदी ने कहा यह सिका है, हदीस इसकी मुनकर है। देखिए तहजीब अत-तहजीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 342 में, अल-कामिल ल इब्न अदी की जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 54 में, इकमल तहजीबुल कमाल जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 287 वगैरह में देख सकते हैं इस रावी के बारे में तफसील से।
اسی طرح سے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے ترک اور دوسرے متن سند سے مرفوع حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھانے کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کی نیت سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کی نیت سے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس حدیث کو بیان کیا دلیل کے طور پر. یہ حدیث مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 7938 میں ہے، المشکات میں حدیث نمبر 5331 میں ہے، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 17140 میں ہے، ہدایت الروات میں حدیث نمبر 5260 اور مسند بزار میں حدیث نمبر 3482 میں ہے. اس کی سند کو زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے، جبکہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ وغیرہ نے ضعیف لکھا ہے. اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں ایک دوسری سند کو حدیث نمبر 1555 میں صحیح بھی لکھا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے. تو دیکھیے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا حسن لکھنا اصولی طور سے غلط ہے، بلکہ اس کے تحقیق میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ضعیف قرار دیا ہے وہی اصولی طور پر معتبر ہے. اس کی سند کے اندر علت کیا ہے؟ سند میں دیکھیے شہر بن حوصب یہ راوی ضعیف متروک ہے. امام مسلم نے صرف ایک حدیث صحیح مسلم میں لی ہے مطابعات کے طور پر، لیکن اصول میں اس راوی سے روایت نہیں لی ہے. اور ان کے نزدیک یہ راوی بھی ضعیف ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر 36 میں امام عبداللہ بن اون کی شہر بن حوصب پر جرحی بیان کی ہے امام مسلم نے. اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ امام مسلم نے اس راوی سے مطابعات میں ایک حدیث نقل کی ہے، اور شہر بن حوصب کی توثیق حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 محدثین سے کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ درست نہیں ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس راوی کی توثیق ثابت نہیں ہے، نہ انہوں نے صحیح بخاری میں کوئی شہر بن حوصب سے حدیث نقل کی ہے. خلاصہ کلام شہر بن حوصب کو ضعیف قرار دینے والے 33 محدثین بنتے ہیں، یعنی جمہور کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہے، توثیق جمہور محدثین سے ثابت نہیں ہے. مزید تفصیل سے دیکھنے کے لیے اس راوی کے بارے میں ابو محمد خرم شہزاد صاحب کی کتاب الضعف والمواضع من مشکات المصابیح صفحہ نمبر 59 سے 65 تک میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف ترغیب میں حدیث نمبر 21 میں، اسی طرح سے البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع لکھا ہے. اور تخریج الیحییٰ العراقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360 پر اس کی سند کو ضعیف لکھا گیا ہے. اور شداد بن اوس سے مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 7940، مسند احمد میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 346، طبرانی کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 284، شعیب الایمان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 154 مطابعات کے طور پر ہے. اس کی سند بھی ضعیف ہے. سند میں راوی عبد الوحید بن زید کو محدثین نے ضعیف اور متروک قرار دیا ہے. اور ایک ترک دوسرے متن سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4205 میں ہے، اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123-124 میں ہے. اس کی بھی سند ضعیف ہے. عامر بن عبداللہ، اس کی سند میں عامر بن عبداللہ مجہول الحال ہے. اور ایک راوی حسن بن زکوان یہ مدلس ہے، اس نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، اس کی بنا پر یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے. اسی طرح سے ایک سند محمود بن لبید تابعی سے ہے، محمود بن لبید تابعی سے مرفوع ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے بیچ میں، یعنی صحابہ کا بیچ میں واسطہ چھوڑ کر حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم شرک الاصغر، قال وما شرک الاصغر یا رسول اللہ، قال الریا، کہ مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر، سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری کو کہتے ہیں. یہ حدیث سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 146، 951 اور مسند احمد میں حدیث نمبر 23630 اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 32، صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1555 میں، اور شعیب الایمان امام بہقی کی شعیب الایمان میں حدیث نمبر 6831 اور شرح سنہ للبغوی میں حدیث نمبر 4135 میں یہ روایت نقل ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کو صحیح لکھا ہے، جبکہ شعیب ارناؤت نے لکھا حاجہ اسناد منقطع۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے؟ شعیب ارناؤت نے لکھا امر بن ابی امر لم یسمع من محمود بن لبید، کہ امر نے محمود بن لبید سے نہیں سنا ہے، جیسا کہ مسند احمد بالتحقیق شعیب ارناؤت حدیث نمبر 23,630 کے تحت دیکھ سکتے ہیں۔ اور میری تحقیق میں محمود بن لبید صحابی صغیر نہیں ہیں، تابعی ہیں، جیسا کہ آگے وضاحت ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسے صحابی کہنا، ابن حجر کا صحابی صغیر کہنا دلیل کی روح سے قوی نہیں ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 937، شعیب الایمان حدیث نمبر 2872 میں محمود بن لبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی ہے۔ اس میں ایک علت یہ ہے کہ ایک تو اس کی سند مرسل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ محمود بن لبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کی ہے، اور اسی متن کے ساتھ محمود بن لبید نے صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے۔ دیکھیے سنن کبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 3585، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ سند میں ابو خالد الاحمر کی تدلیس ہے، یہ مدلس ہیں، اور روایت ان سے بیان کی ہے، سما ثابت نہیں ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے نصر الباری جز قرات بخاری کے اندر صفحہ نمبر 287 حدیث نمبر 267 میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو خالد کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ تدلیس کرتا تھا، اور یہ مرتبہ ثلاثہ میں سے ہے، اور یہ راوی صدوق ہے، پر یہ حجت نہیں ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89، الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 278، اکمل تہذیب الکمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 50، تہذیب الکمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 394 وغیرہ میں معلوم ہوا کہ محمود بن لبید نے جو روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کی ہے وہ مرسل ہے، اور دوسری جو روایت سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر ہے، اسی متن کے ساتھ، اسی سند کے ساتھ، اس میں محمود بن لبید نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے، اور محمود بن لبید نے زیادہ تر حدیث صحابہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 672، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 424 میں رافع بن خدیج کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محمود بن لبید نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں حدیث نمبر 2390 میں محمود بن لبید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 736 میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4079 میں بھی اسی طرح سے بیان کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی میں حدیث نمبر 550 میں انصار کے کچھ لوگوں کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، اور نسائی میں حدیث نمبر 3430 میں ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ یہ مرسل ہونے کی دلیل ہے، یعنی محمود بن لبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بچے تھے، چھوٹے تھے۔ مزید حوالہ المراسل لابن ابی حاتم کے اندر صفحہ نمبر 200، اسی طرح سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 میں دیکھ سکتے ہیں، اور تحفۃ التحصیل کے اندر صفحہ نمبر 296، جامع تحصیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، شجرات ذہب فی اخبار من ذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112، الثقات الوجلی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266، یہاں تک کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محمود بن لبید کو تابعی قرار دیتے ہیں، علماء میں سے قرار دیتے ہیں۔ اور ابو حاتم راضی سے جب پوچھا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو صحابی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لا عرفہ، کہ صحابی ہونے کے بارے میں تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، انکار کرتے ہیں صحابی ہونے سے۔ ابو حاتم راضی یہ بھی فن رجال کے ماہر ہیں اس دور کے، اور دلیل کے روح سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ محمود بن لبید یہ شقہ تابعی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے۔ جو روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ بیان کی ہے، بیچ میں صحابہ کا واسطہ چھوڑ کر کے بیان کی ہے، وہ حجت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ معلوم ہوا
کہ ریاکاری کو شرک اصغر، ادنا شرک، معمولی شرک قرار دینے کے تعلق سے جتنے سند سے روایت منسوب ہے وہ اصول حدیث و اسماء رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر بعض سند صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب آئیے ہم صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس تعلق سے کہ ریاکاری کی نیت سے نیک عمل کرنے کا نقصان و سزا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7439 میں لمبی حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدہ میں گر جائیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے، یعنی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے یعنی دنیا میں سجدہ کرتے تھے، وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح سخت ہو جائے گی۔ یعنی کوئی نیک عمل دنیا میں دکھاوے کی نیت سے کرے گا تو اس کا انجام آخرت میں اس کے لیے سزا کا باعث بنے گا کہ وہ وہاں پر چاہے گا بھی سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6499 میں اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7411 میں ہے کہ جو شہرت کا چاہنے والا ہو اللہ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1905 4923 میں 3 قسم کے ریاکاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 3 قسم کے ریاکار لوگوں سے جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی۔ ان میں سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، شہید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم شہید کیسے ہوئے، تو وہ کہے گا کہ میں تیری رضا کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انت کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا میں دکھانے کے لیے شہرت پانے کے لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے شہید کہیں، تیری یہ نیت تھی، یعنی تو اس وجہ سے شہید ہوا، تجھے دنیا میں خطاب دے دیا گیا شہید کا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے اٹھا کر کے اس ریاکاری کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے پھر دوسرے اس شخص کو لایا جائے گا جو قرآن کا قاری ہوگا، عالم ہوگا، وہ دنیا کے اندر قاری کا خطاب پا چکا ہوگا، وہ دنیا کے اندر شہرت پانے کے لیے قرآن کا قاری بنا ہوگا، عالم کی ڈگری لیا ہوگا اور دنیا میں اس کو قاری کے خطاب دے دیا گیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا اور اس کو بھی اسی طرح سے ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حکم دے گا اور فرشتے اٹھا کر کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسی طرح سے تیسرا وہ شخص ہوگا مالدار جو شہرت پانے کے لیے، دنیا میں دکھانے کے لیے وہ لوگوں میں صدقہ خیرات کرتا تھا، خرچہ کرتا تھا اور دنیا میں اس کو مالدار سخی کہلا دیا گیا۔ ایسے شخص کو بھی اس ریاکاری عمل کی وجہ سے، دکھاوے کے طور پر خرچ کرنے کی وجہ سے اس کو حکم دیا جائے گا، اس کو بھی فرشتے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو ریاکاری کرنے کے جو کام ہیں اگر وہ شہرت کے نیت سے کیا ہوگا دنیا کے اندر تو اس کے لیے یہ وعید ہے، اس کے لیے یہ آخرت میں سزا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4198 میں ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3175 میں ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 60 کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جو روزے رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ عمل قبول نہ ہو۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2985 7475 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں شریکوں کی شراکت اور حصے داروں سے بالکل الگ ہوں، جس نے کوئی کام کیا، جس نے کوئی عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا میں اس کو اس کے شریک کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ یعنی جس عمل میں دوسروں کو راضی کرنے کی نیت ہو وہ عمل شرک کہلاتا ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے اور عمل کرنے والے کو جس کے لیے وہ عمل کرتا ہے ریاکاری کی نیت سے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسی لیے عبادت کے وقت یہ کیفیت ہر مسلمان عورت مرد کے اندر ہونی چاہیے
کہ جب وہ عبادت کرے تو اپنے اندر یہ کیفیت رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت بھی نہ ہو سکے تو اتنی کیفیت اپنے اندر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اس نیت سے وہ نماز ادا کرے, اس نیت سے وہ عبادت کرے, جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 اور 93 میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, ہم نے ضعیف اور صحیح حدیث اس تعلق سے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ریاکاری جیسے نیک اعمال سے بچائے, بلکہ نیک اعمال میں اللہ کی رضا مقصد ہو, اس کے اندر ریاکاری دکھاوا مقصد نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.